محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين سادات اعظام علماء کرام اور میرے پیارے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے مقدس کلام سے جو الفاظ اس فقیر ناچیز نے تلاوت کیے ہیں، قرآن عظیم کے ان مبارک الفاظ کے اندر رب ذوالجلال نے میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاکیزگی بیان فرمائی۔ سرور عالم تاجدار کائنات امام الانبیاء پوری کائنات کے لیے اللہ کے رحمت کا سائبان بن کر آئے۔ کائنات بالا اور زیریں کے اندر بسنے والی جتنی بھی مخلوق ہے، ان سب کے لیے مدینے والے آقا رحمت کا پیکر بن کر آئے۔ اس شان سے آئے کہ جس زمانے میں آئے وہ زمانہ زمانوں کا سردار بن گیا۔ جو زبان آپ نے اپنے زبان اطہر سے جس زبان میں کلام کیا، وہ زبان وہ بولی ساری دنیا کی زبانوں کی سردار ہو۔ جس دھرتی پہ جلوہ گر ہوئے، وہ دھرتی ساری کائنات کی سردار بن گئی۔ اور سرور عالم کے جس قبیلے میں جلوہ گر ہوئے، اس قبیلے کو قبیلوں کا سردار بنا دیا۔ جس ذات میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے، وہ ذات سبنی ذاتوں کی سب ذاتوں کی سردار بن گئی۔ اور میرے آقا کا گھرانہ سب گھرانوں کا سردار ہو گیا، اور ایسا سردار ہوا کہ جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی کو اللہ نے خود اپنے مقدس کلام میں بیان فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، اے گھر والو، اے نبی کے گھر والو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں پاک بنا دے، اور ایسی پاکی عطا کرے کہ جس میں کسی ناپاکی کا شائبہ تک نہ ہو۔ نبی کے گھرانے کو رب ذوالجلال نے وہ طہارت، وہ پاکیزگی عطا کر دی کہ جس گھرانے کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی نہ چھوڑی، وہ گھرانہ معطر، منور
اور سارے گھناروں سے زیادہ عزت اور عظمت اور شان والا بنا دی. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سیدہ ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ آقا دو جہاں ایک دن باہر تشریف لائے، آپ پر کاندھوں مبارکوں پر سیاہ پشمینہ ایک چادر کاندھوں پہ رکھی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے باہر جلوہ گر ہوئے تو حضرت امام حسن آئے، تو آپ نے امام حسن کو لیا اور اس چادر کے نیچے چھپایا. پھر سیدنا امام حسین آئے، امام حسین کو لیا اپنی گود میں اور اس چادر کے نیچے چھپایا. پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا آئیں، نبی کی لاڈلی بیٹی آئیں، تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. قربان جائیں اس چادر کی وسعت پر. ایک چادر ایک آدمی کو ڈھانپتی ہے، لیکن یہ عام چادر نہیں، یہ تو وہ چادر ہے جو تطہیر والی چادر ہے. پھر مولا کائنات حضرت علی شیر جلی فاتح خیبر، نبی کے برادر، اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب تشریف لائے، تو آپ نے ان کو بھی اپنی اس چادر میں لپیٹ لیا. اب چادر ایک ہے اور 5 ہستیاں اس چادر کی تحت ہیں. مدینے والے آقا خود جلوہ گر ہیں. امام حسن آئے، امام حسین آئے، سیدۃ النساء آئیں، حضرت مولا علی مشکل کشا آئے. اب یہ کتنی شخصیتیں ہو گئی بولو، جن کو ہم 5 تن پاک کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کہ جب یہ چادر کے نیچے آئے تو امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی دربار میں دعا کے ہاتھ اٹھائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا امام الانبیاء نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، یہ میرے اہل بیت ہے. اے میرے رب ان سے ہر ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاکن پاک بنا دے. سبحان اللہ. یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی تقوی اور طہارت، جس گھرانے کی پاکیزگی کو رب ذوالجلال نے اپنے مقدس کلام میں بیان فرمایا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اس گھرانے کی محبت، اس گھرانے کی الفت یہ ایمان کا جزو قرار پائی. جس کو اس گھرانے سے محبت ہے اس کی جگہ جنت ہے. جو اس گھرانے سے بغض رکھتا ہے، جو اس گھرانے سے نفرت کرتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ قرار پائی. عزیزان گرامی، میرے آقا
مدینے والے تاجدار فرماتے ہیں من احبنی و احب هذین و اباہما و امہما کان مئی فی درجتی یوم القیامہ. جس نے مجھ سے محبت رکھی اور میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین سے محبت رکھی، ان کے باپ سے اور ان کی ماں سے جنہوں نے محبت رکھی، وہ جب قیامت کا دن ہوگا وہ محبت رکھنے والے میرے ساتھ اور میرے پڑوس میں ہوں گے. کہاں وہ حبدار ہوں گے؟ مدینے والے آقا کے پڑوس میں ہوں گے. کان مئی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوں گے اور میرے پڑوس میں ہوں گے جو ان مقدس ہستیوں سے محبت رکھنے والے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ نبی کا گھرانہ ہے، اس کو البیت اور اہل البیت یہ بات سمجھنے کے قابل ہے. بیت ہر کوئی گھر، بیتن اسم نکرہ ہے، البیت اسم معرفہ ہو گیا الف لام کے آنے سے. اب وہ ہر گھر کو نہیں کہتے، اب یہ کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے. اہل البیت وہ خاص گھر ہے، وہ عام گھر نہیں، وہ خاص گھر ہے جو میرے آقا مدینے والے تاجدار کا گھر ہے. پھر اس گھر سے جس کی بھی نسبت ہو گئی وہ سارے عزت والے ہو گئے، وہ سارے عظمت والے ہو گئے. اس گھر سے نسبت کس طرح کی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے بیت سکن، ایک ہے بیت نسب. بیت سکن جو اس گھر میں رہنے والے ہیں، جو اس گھر میں رہنے والے ہیں. میرے آقا اس گھر میں رہتے ہیں تو سرور عالم کے ساتھ ان کی گھر والیاں اس گھر میں رہتی ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ یہ اہل بیت ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ یہ اہل بیت میں، حضرت سیدہ حفصہ یہ اہل بیت میں ہیں، حضرت میمونہ، حضرت زینب ام المساکین، حضرت جویرہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ماریہ، حضرت ریحانہ، یہ میرے آقا کی گھر والیاں ہیں. یہ نبی کے اہل بیت سکن ہیں جو نبی کے گھر میں رہنے والی ہیں. اور دوسرے ہیں اہل بیت نسب جو اس گھر میں پیدا ہوئے، جو اس گھر میں بولو پیدا ہوئے. اس گھر میں پیدا ہونے والے کون؟ میرے آقا کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں. سرور عالم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم، جن کی نسبت سے حضور علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، یہ میرے آقا کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. پھر دوسرے نمبر پر میرے آقا کے بیٹے ہیں جس کا نام طاہر ہے، اور دوسرے ہیں جس کا نام جو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پیدا ہوتے ہیں، حضرت بی بی ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اس کا نام ہے حضرت ابراہیم. حضرت قاسم
حضرت طاہر، حضرت طیب، حضرت ابراہیم، یہ 4 بیٹے ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم حضرت ماریا قبطیہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، باقی 3 بیٹے میرے آقا کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور 4 بیٹے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ حضور کے بیٹے، یہ بھی اہل بیت ہیں، اور حضور کی 4 بیٹیاں، میرے آقا کی 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ کون سی بیٹیاں؟ حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ بیٹے 4 بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، بیٹیاں 4 جوان ہوئیں، 4 نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، 4 ایمان لائیں، 4 مہاجرہ بنیں۔ اب کچھ لوگ ایک بیٹی کو مانتے ہیں، 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ میرے آقا کی بیٹیوں کا انکار کرنا یہ اہل بیت کے شان کا انکار ہے۔ پھر ان بیٹیوں کے نسل سے جو ان کی اولاد ہوئی، وہ اولاد بھی اہل بیت ہے، کیونکہ ان کو بھی بیت نسب ہے، یعنی اہل بیت نسب ہونے کی نسبت ان کو نصیب ہو گئی۔ میرے دوستو، حضرت زینب کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام تھا امامہ، اور باقی بیٹیوں کے کن کو اولاد ہوئی، کن کو ہوئی تو بچپن میں فوت ہو گئی۔ باقی حضرت جو میرے آقا کی سب سے چھوٹی بیٹی اور سب سے شان میں افضل اور اعلیٰ بیٹی، حضرت طیبہ طاہرہ زکیہ راضیہ مرضیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے آقا کی بیٹی ہے، سرور عالم کے گھر میں پیدا ہوئی، خود اہل بیت ہیں۔ پھر ان کے جو بیٹے ہوئے، ان کی جو بیٹیاں ہوئیں، وہ بھی اہل بیت کہلائیں گے۔ پھر ان کی جو نسل ہوئی، نسل در نسل ان کا جو گھرانہ ہوا، قیامت تک جتنا بھی اس گھرانے کی پشت چلتی رہے گی، ان کا نسب چلتا رہے گا، اولاد اور ذریت چلتی رہے گی، یہ سارے کے سارے اہل بیت کہلائیں گے۔ امام حسن کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی، پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا عبد القادر جیلانی، یہ امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ بغداد والے پیران پیر امام حسن کی اولاد، لاہور والے داتا گنج بخش علی حجویری امام حسن کی اولاد، ہندوستان میں حضرت سید محمد کے سودراز سید ہیں امام حسن کی اولاد۔ اور پھر جتنے بھی دنیا کے اندر سادات اہل بیت، بخاری ہیں، لکیاری ہیں، مٹیاری ہیں، تقوی ہیں، نقوی ہیں، یہ سارے جتنے بھی ان کے قبائل ہیں، یہ جن کی نسبت میرے آقا کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے امام حسین کی اولاد ہے۔ تو یہ بھی آل رسول ہیں، یہ بھی اہل بیت نسب ہیں، یہ اہل بیت ولادت ہیں کہ میرے آقا کے گھرانے میں ان کا گھرانے کی پشت جو مل رہی ہے مدینے والے آقا کے نسب سے مل رہی ہے۔ تو یہ سارے اہل بیت عزت کے حقدار ہیں، سارے اہل بیت میرے آقا کے گھرانے کی نسبت والے، یہ سب ہمارے لیے باعث عزت باعث تعظیم ہے۔
پھر اس البیت مدینے والے گھر کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، مثلا میرے آقا کے چچے ہوئے حضرت سیدنا عباس اور اس کی اولاد، یہ بھی اہل بیت نسبت ہیں، کیونکہ یہ میرے آقا کے چاچا ہیں، اور ان کی جو اولاد ہے ان کو بھی اہل بیت کہا جائے گا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب ہیں، جن کے بیٹے حضرت مولا علی وہ بھی اہل بیت ہیں، اور حضرت علی کے جتنے بھی بھائی، ان کے جتنی خاندان ہوئے، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہوئے۔ اب اس پر ایک میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں، ایک دن قریش، مکہ مکرمہ کے قریش آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، قریش آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اور اوپر سے حضرت عباس بن عبد المطلب تشریف لائے۔ یہ عباس حضور کے چچا جان، حضرت عباس تشریف لائے، تو اب جو باتیں کر رہے تھے نا وہ خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، یعنی کوئی ایسی بات تھی جو ان سے چھپانا چاہ رہے تھی۔ ٹھیک ہے نا، آپ بات کر رہے ہیں، کوئی تیسرا آدمی آ جاتا ہے، آپ بات سے خاموش ہو جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بات اس سے مخفی رکھنا چاہتے ہیں، اس کو نہیں سنانا چاہتے، ضرور کوئی راز کی بات ہے، کوئی اہم بات ہے جو آپ اس سے چھپا رہے ہیں۔ جب یہ بات کر رہے تھے، اوپر سے حضرت سیدنا عباس آئے، تو انہوں نے اپنی بات چیت ختم کر دی، خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عباس کے دل میں یہ خلش ہوئی، ان کو یہ بات دل میں کھٹکی، اور وہاں سے جو اٹھے حضور علیہ السلام کی خدمت پاک میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، فلاں فلاں قریش لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جب میں آیا تو انہوں نے اپنی بات چیت بند کر دی، انہوں نے مجھ سے اپنی بات کو پوشیدہ رکھا۔ بس حضور علیہ السلام نے جب یہ چچا جان کی یہ شکایت سنی، آپ نے فرمایا جاؤ مدینہ میں اعلان کرو، سب لوگوں کو اکٹھا کرو، سارے مدینے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، آج ہم تمہیں ایک خطبہ دینے والے ہیں۔ حضور کا پیغام مل گیا، سارا مدینہ اکٹھا ہو گیا، میرے آقا منبر نبوت پر جلوہ گر ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر کھڑے ہوئے اور کیا فرمایا، پڑھیے صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا سنو لوگو سنو، تم میں سے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں پھر میرے اہل بیت میں سے جب کوئی آتا ہے تو اپنی باتوں کو بند کر دیتے ہیں، میرے اہل بیت سے اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور سنو مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، کسی آدمی کے دل میں
ایمان داخل نہیں ہوگا، تب تک ایمان داخل نہ ہوگا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتی منہم. مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کے دل میں بھی تب تک ایمان داخل ہی نہ ہوگا جب تک اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہ ہوگی. اللہ کے لیے میرے اہل بیت سے محبت نہ رکھے اور وَلِقَرَابَتِي مِنْهُمْ، اور میری رشتہ داری کی وجہ سے، میری قرابت داری کی وجہ سے، میرے اہل بیت ہونے کی نسبت سے، جب تک کوئی میرے اہل بیت سے محبت نہیں رکھے گا اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہ ہوگا. اب بات سمجھنے کی قابل ہے. سرور عالم فرماتے ہیں کہ ایمان اندر داخل نہ ہوگا، قلب کے اندر ایمان داخل نہ ہوگا. اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمان باہر سے تو ہوگا، زبان پر تو وہ باتیں کرے گا، خود کو مومن کہلوائے گا، زبان سے کلمہ تو پڑھے گا، اپنے آپ کو مومن کہلوائے گا، وہ لمبی نمازیں بھی پڑھے گا، وہ لمبے چوڑے سجدے بھی کرے گا، وہ تبلیغیں بھی کرے گا، وہ دین کا دعوے دار اور ٹھیکیدار بھی بنا ہوگا. لیکن اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کے محبت داخل نہیں ہوئی تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کے اندر ایمان داخل ہی نہ ہوگا. وہ مومن نہیں کہلا سکتا، وہ سچا مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں میرے آقا کے گھرانے کی محبت نہ آ جائے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس روایت فرما رہے ہیں، سرور عالم نے فرمایا احب اللہ لما یغذوکم بھی من نعمت وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں اپنی روز نئی نعمتیں دیتا ہے. نعمتیں مل رہی ہیں یا نہیں؟ ملتی ہیں یا نہیں؟ بولو. ہاں، صبح کی روزی، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ لباس، یہ خوراک، یہ پوشاک، یہ گھر، یہ بچے، یہ صحت، یہ جوانی، یہ حسن، یہ اولاد و اقارب، یہ ساری میرے رب کی نعمتیں ہیں. حضور فرماتے ہیں اس رب سے محبت رکھو جو رب تمہیں نعمتوں سے نواز رہا ہے. حق ہے نا، جو اتنی نعمتیں دیتا ہے ان سے محبت رکھنا ہمارا حق ہے یا نہیں؟ اللہ سے محبت رکھو. پھر آپ فرماتے ہیں میں تمہارے رب کا رسول ہوں اس لیے مجھ سے بھی محبت رکھو کہ میں تمہارا نبی ہوں، میں تمہیں دین سکھانے والا ہوں، میں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرنے والا ہوں. مجھ سے محبت رکھو. پھر میرے اہل بیت سے محبت رکھو کیونکہ وہ میرے بچے ہیں، وہ میرا گھرانہ ہے، وہ میرے اہل بیت ہیں. اگر تمہاری مجھ سے محبت ہے تو میرے اہل بیت سے محبت رکھو. صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے گھرانے سے جس نے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور مولائے کائنات حضرت علی شیر جلی کے لیے بطور خاص میرے آقا نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے رب سے محبت رکھی، اور جس نے رب سے محبت رکھی ان قریب رب اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ علی کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی محبت، خدا کی محبت جنت کا سرٹیفکیٹ۔ علی سے بغض رکھنا، نبی سے بغض، نبی سے بغض رکھنا، اللہ سے بغض رکھنا، اور جو اللہ سے بغض رکھے یہ جہنم کا چٹھا ہے۔ پھر اگر آپ چاہتے ہو تمہیں جنت کا چٹھا مل جائے تو علی سے اور علی کی اولاد سے محبت رکھو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ایک سید زادی تھی آل رسول، اس کا شوہر فوت ہو گیا، دو بچیاں چھوٹی یتیم ہو گئیں۔ وہ بیوہ سید زادی اس نے سنا کہ فلاں شہر میں ایک بڑا امیر ہے، بڑا سخی ہے۔ وہ سید زادی اپنی چھوٹی بچیوں کو لے کر اس امیر کے پاس گئی، کہنے لگی کہ میں آل رسول ہوں، میں سید زادی ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا، یہ میری چھوٹی بچیاں یتیم ہو گئیں، تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، مجھ غریب سید زادی کی مدد کر، میری یہ بیٹیاں یتیم ہیں، ہم پردیسی ہیں، ہماری مدد کر۔ تو اس تاجر، اس امیر نے پوچھا کہ کیا واقعی تو سید زادی ہے؟ بولا ہاں سید زادی ہوں۔ بولا تیرے پاس شجرہ ہے، نسب نامہ ہے؟ تو اس سید زادی نے کہا کہ میرے پاس شجرہ تو نہیں، نہ تو میں نے یاد کر رکھا ہے، نہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں غریب سید زادی تیرے پاس آئی ہوں، اگر کوئی مدد کرنی ہے تو کر۔ اس نے کہا کہ تم کیسے کہتی ہے سید زادی؟ اگر سید زادی ہے تو مجھے اپنا شجرہ دکھا، اگر شجرہ نہیں میں تیری کوئی مدد نہیں کرتا۔ وہ بیچاری آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی چل پڑی۔ پتا چلا کہ اسی شہر کے اندر ایک یہودی ہے،
وہ بھی بڑا تاجر ہے، بڑا کاروبار کرنے والا کروڑ پتی آدمی ہے. اس سید زادی اس یہودی کے پاس چلی گئی کہ میں نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کی آل میں سے سید زادی ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا، میری یہ چھوٹی بچیاں یتیم ہیں، میری کوئی مدد کرو. تو وہ تھا تو یہودی، تھا تو غیر مسلم، لیکن اس کا دل پسیج گیا. اس نے کہا اگر سید زادی ہے تو میں ضرور تیری خدمت کروں گا. اپنے نوکر کو کہا جاؤ میرا فلاں جو جگہ کمرہ بنگلہ ہے اس کو خالی کر دو، اس بنگلے کے اندر اس سید زادی کو اپنی بچیوں سمیت ٹھہراؤ، اس کو اچھا کھانا کھلاؤ، ان کو اچھے کپڑے پہناؤ کہ یہ مسلمانوں کے نبی کا گھرانہ ہے. میں چاہے مسلمان نہیں، میں چاہے یہودی ہوں، لیکن مسلمانوں کے نبی کا گھرانہ ہے، میں اس کی عزت ضرور کروں گا. اس نے اس سید زادی کو اپنی جگہ خالی کرا کے وہاں ٹھہرا دیا، ان کو اچھا کھانا کھلایا. وہ رات ہوئی، وہ مسکین سید زادی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگی کہ نانا جان جس نے ہم غریبوں کی خدمت کی ہے تو اس کو سلا دینا. وہ دعائیں کرنے لگی. وہی رات ہے وہ امیر، وہ تاجر مسلمان جس کے پاس پہلے یہ سید زادی گئی تھی، وہ کیا دیکھتا ہے؟ قیامت کا منظر ہے. لوگ کوئی پکڑے جہنم کی طرف، فرشتے ان کو پکڑے لے جا رہے ہیں، کوئی جنت کی طرف جا رہے ہیں، کوئی جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہیں. تو فرشتے آئے اور اس امیر کو بھی پکڑا جہنم کی طرف کھینچنے لگے. تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں، مجھے کیوں جہنم میں لے جا رہے ہو؟ اب یہ شور مچانے لگا کہ اچانک میرے آقا سامنے سے تشریف لائے، مدینے والے آقا جلوہ گر ہوئے. تو اس نے شور مچایا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ مجھے جہنم کی طرف پکڑے لے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ میری مدد کرو، میں آپ کا غلام ہوں، میں مسلمان ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا کیا تو واقعی مسلمان ہے؟ بولا ہاں یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں. فرمایا مسلمانی کی سند ہے تیرے پاس؟ سند ہے تو دکھا. تو میرے اولاد سے سندیں پوچھتا ہے، میرے اہل بیت سے. تو میرے گھرانے سے سندیں پوچھتا ہے، بتا تیرے پاس کون سی سند ہے مسلمان ہونے کی؟ بس آنکھ کھل گئی، بڑا پشیمان ہوا. صبح کو سارے نوکروں کو بھیجا، دیکھو وہ سید زادی کدھر گئی؟ معلوم ہوا کہ فلاں یہودی نے ٹھہرائی ہے اپنے پاس. اس کے پاس چلا آیا کہ وہ سید زادی مجھے دے، میں اس کی خدمت کروں گا. کہا میں جان چلی جائے وہ سید زادی تیرے حوالے نہیں کروں گا. بولا کیوں نہیں کرے گا؟ بولا رات تو نے کیا منظر دیکھا تھا؟ جس محبوب کو رات تو نے محشر کے میدان میں دیکھا تھا، وہ آقا رات میرے پاس بھی جلوہ گر ہوئے، مجھے کلمہ پڑھایا اور فرمایا تو نے میرے گھرانے کی عزت کی، میرے اہل بیت کی عزت کی، ہم تجھ سے راضی ہو گئے، تجھے کلمہ پڑھانے آئے. مجھے کلمہ پڑھایا اور مجھے اپنے دین میں داخل کرایا.
عزیزان محترم، تو اہل بیت سے محبت رکھنا، اس گھرانے کی عزت اور تعظیم کرنا، یہ میرے آقا کو خوش کرنا، ان کو راضی کرنا ہے۔ جو حبیب پاک کو راضی کرتے ہیں ان کی جگہ جنت الفردوس ہوتی ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ پھر کیا حال ہوگا ان بدبختوں کا جنہوں نے میدان کربلا میں میرے آقا کے گھرانے کو تکلیفیں دی، 3 دن تک ان کا پانی بند کر دیا، پھر ان پہ تیر برسائے، ان کو بے گناہ شہید کیا۔ میدان کربلا میں میرے آقا کے پاک گھرانے کو تکلیفیں دی، وہ کس طرح امید کریں گے کہ وہ سرور عالم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ وہ تو جہنم کے گڑھے میں گرے جنہوں نے میرے آقا کے گھرانے کو میدان کربلا میں تکلیفیں دی۔ کہ میرے دوستو، اس میدان کربلا میں جب 9 محرم کا دن آتا ہے، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر روایت لاتے ہیں کہ یزیدی لشکر نے طبل بجائے، اعلان جنگ کیا۔ حضرت امام حسین نے غازی عباس سے فرمایا، عباس میرے بھائی جاؤ، ان یزیدیوں کو کہو کہ دونا هذه العشية لنصلي لربنا، آج کی رات ہمیں چھوڑ دو، آج جمعے کی رات ہے، آج کی رات ہمیں چھوڑو، تمہیں پتا نہیں میں حسین ابن علی ہوں، میری محبت نماز سے اور اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے میری محبت ہے، آج کی رات جمعے کی ہمیں چھوڑ دو، لنصلی لربنا، ہم اپنے رب کے لیے نمازیں ادا کریں، اس کے قرآن کی تلاوت کریں، آج کی رات ہمیں چھوڑو، پھر کل جو چاہے کرنا۔ پھر جب رات آتی ہے دشت کربلا کے اندر، وہ پوری رات میرے آقا حسین اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے حضور میں سجدے ادا کر رہے ہیں۔ پچھلی رات کا حصہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے حضرت سیدنا امام حسین اپنے خیمے میں جلوہ گر ہیں۔ اچانک حضرت امام حسین کی گھر والی وہ بیدار ہوتی ہیں، نیند سے اٹھتی ہیں اور رو رہی ہیں۔ پوچھا کیوں روتی ہو؟ عرض کی کہ ابھی میں دیکھ رہی تھی میدان کربلا میں ایک عورت نقاب میں چہرہ ڈھکا ہوا تھا، وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ اماں کوئی جھاڑو تمہارے پاس ہے؟ میں نے کہا اماں ہم مسافر اپنے ساتھ جھاڑو تو نہیں رکھتے، تو بتا کون ہے جھاڑو کا پوچھنے والی؟ تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ کہا میں حسین کی اماں نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں۔ کل میرا شہزادہ حسین، کل میرا جگر کا ٹکڑا حسین یہاں شہید ہوگا،
میں یہ کنکر صاف کرنے کے لیے آئی ہوں، میرے بچے کی کل یہاں شہادت ہونی ہے۔ پھر وہ دن آ جاتا ہے 10ویں محرم کا دن، ادھر یزید کا لشکر ہے، ادھر میرے آقا کا گھرانہ ہے۔ وہ تیر برساتے ہیں اور تلواروں کی نوک پر میرے آقا حسین کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن آقا حسین اس وقت بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب زخمی ہو کر زمین پہ آتے ہیں اس وقت بھی کہتے ہیں شمر تھوڑی دیر میرے سینے سے اتر جاؤ تاکہ میں اللہ کی نماز ادا کر لوں، اللہ کے حضور سجدہ کر لوں۔ زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھیرے، زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے، شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ادھر میدان کربلا میں 10ویں محرم کے دن امام حسین شہید ہوتے ہیں، ادھر حضرت سیدہ ام سلمہ نبی کی گھر والی مومنوں کی ماں ام سلمہ سوئی ہوئی ہے، دوپہر کا وقت ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا اور حبیب پاک کا چہرہ غمگین نظر آیا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ بڑے غمزدہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، ظالموں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، اب اس مقتل گاہ سے آ رہا ہوں۔ اور اسی وقت اسی دن 10ویں محرم کے یہ مدینہ منورہ میں ام سلمہ نے دیکھا، اور مکہ مکرمہ میں اسی وقت حضرت عبداللہ بن عباس جو نبی کے چچا زاد بھائی ہیں وہ مکہ مکرمہ میں دوپہر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر اور بالوں مبارکوں پر گرد و غبار نظر آیا، چہرہ مبارک بڑا غمگین نظر آیا، ہاتھوں میں ایک شیشی تھی جس میں تازہ تازہ خون بھرا ہوا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ قربان جاؤں، آج آپ بڑے پریشان نظر آ رہے۔ فرمایا ابن عباس ظالموں نے میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا، ابھی اس کی شہادت کہاں سے آ رہا ہوں، یہ اس کے امام حسین کا خون ہے اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو اس بوتل میں جمع کیا ہے، اب اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میرے آقا کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، کتنا میرے آقا کی دل مبارک کو ان لوگوں نے رنجیدہ کیا۔ میرے دوستو پھر آج کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، امام حسین نہ حق پر تھا۔ کیسے یہ سنگ دل لوگ ہیں، کیسے یہ گمراہ لوگ ہیں جو نبی کے کاندھوں کے سوار حضرت امام حسین کو نہ حق پر کہتے ہیں اور اس ظالم یزید کو حق کا امام کہتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ دوستان محترم، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ امام حسین حق
حق کے امام ہیں، نبی کے دوش کے سوار ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنہوں نے امام حسین سے محبت رکھی انہوں نے نبی سے محبت رکھی، جنہوں نے امام حسین سے بغض رکھا انہوں نے خود نبی اکرم سے بغض رکھا۔ پھر جو امام حسین کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے والے ہیں، وہ بھی روز محشر امام حسین کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ امام حسین نے نماز پڑھنا سکھائی، قرآن پڑھنے کی ترغیب دی، صبر کرنے کی ترغیب دی، امام حسین نے سنت اور شریعت پر چلنے کا درس پڑھایا۔ دوستان محترم، تو جو حسینی حبدار ہیں وہ 5 وقت نماز پڑھیں، وہ اللہ کو یاد کریں، وہ گناہوں سے رک جائیں، برائی کے کاموں سے رک جائیں، نیک رستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ جو سنت اور شریعت پر چلتے ہیں ان پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، مدینے والے آقا بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جتنے بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ وعدہ کریں نماز پڑھیں گے، جن کو داڑھی نہیں وہ داڑھی رکھیں، جو سنت سے دور ہو چکے ہیں وہ میرے آقا کی سنتوں پر چلنے والے بن جائیں، شریعت کی اتباع کریں، میرے آقا کا فرمان سنتے جائیں، عمل کرتے جائیں۔ جب میرے آقا کے طریقے پہ چلیں گے یہاں بھی نفع تو آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ جو من اطاعنی فقد اطاع اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مدینے والے آقا کی اطاعت کی وہ روز محشر حبیب پاک کے پڑوس میں ہوگا۔ تو میرے دوستو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، کجیاں ہیں، جو ہم غفلت کے شکار ہو چکے ہیں، ان غفلتوں کو چھوڑو، نبی کے سنت پہ چلنے والے بن جاؤ، شریعت کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، میرے آقا کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں کی کامیابی نصیب کرے گا۔ اس محفل کو قضا نہیں کرو، یہ محفل قضا نہ کرو، ہر ماہ یہ 3 اتوار کو محفل ہو رہی ہے۔ دوستان محترم، اللہ تعالی ہم سب کو اس محفل سے فیض یاب کرے۔ اور میں تمہیں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اب بھی دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر مدرسہ بھی قائم ہے، الحمدللہ یہاں حفظ کا شعبہ شروع ہو چکا ہے، مسافر طلباء بھی رہتے ہیں، تو آپ سب سے گزارش ہے اپنے بچوں کو چھوڑیں، بچے قرآن پڑھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں، پھر اس مدرسے کی، اس آستانے کی آپ کو خدمت بھی کرنی ہے، جانی اور مالی ہر طرح کی خدمت بھی کریں، اس آستانے کو اس نیکی کے راہ میں مددگار بن جائیں۔ اللہ تمہیں دونوں جہاں میں شاد و آباد فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجود والكرم يا حنان يا منان، ارحم حالنا واستر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد۔